ہے کامن ویلتھ کی، اس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے جس حقیقت کو آپ، میں اور پاکستانی قوم 8 فروری 2024 سے جانتی ہے۔ ہمارے لیے کوئی یہ حیرت کی بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس شام اس رات کیا ہوا، کس طرح انتخابی نظام پر ایک حملہ ہوا، کس طرح الیکشنوں کے رزلٹ کو بدلا گیا۔ اس رپورٹ میں دو حصے ہیں، ایک ایگزیکٹو سمری ہے، یعنی کہ ایک خلاصہ ہے شروع میں 5 صفحوں کا، اس کے بعد تفصیلی رپورٹ ہے۔ اگر آپ خلاصہ پڑھ لیں اور پھر میں نے گزارش کی اس رپورٹ کا صفحہ 94 پڑھ لیں تو بہت سی بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بات پوری دنیا کے لیے اب واضح ہو گئی۔ کس طرح پی ٹی آئی کو معطوب کیا گیا 8 فروری 2024 سے پہلے کے جو چند ماہ ہیں، کس طرح پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سمبل بلہ چھینا گیا 13 جنوری 2024 کو، جو کہ آخری دن تھا انتخابی نشان دینے کا۔ اس دن رات 11:30 بجے سپریم کورٹ کہتی ہے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ یہ آزاد منتخب ہو کر آئیں اور ان کو پھر ہارس ٹریڈنگ کی نظر کیا جائے، ان کو توڑا جائے، ان کو دیگر پارٹیوں میں شامل کیا جائے۔ پر آفرین ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جن کو جیتنے دیا گیا 93 اور جن کو آزاد کہا گیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹوٹا، شاید کوئی ایک آدھ بدقسمت ہو جو ٹوٹا ہو، باقی سب وفادار رہے پاکستان کی عوام کے اس ووٹ کے جو انہوں نے لیا تھا عمران خان کے نام پہ اور پی ٹی آئی کے نام پہ۔ یہ تمام واقعات یہ رپورٹ درج کرتی ہے، الیکشن سمبل کا چھینے جانا، عمران خان صاحب کو 8 فروری سے پہلے ایک ہفتے کے اندر 3 مقدمات میں سزائیں دینا، اڈیالہ جیل میں عدالت لگا کر صبح 9 بجے سے رات 12-1 بجے تک یہ عدالت چلتی تھی، خود میں اس میں پیش ہوا عدت والے مقدمے میں اور دیگر مقدمات میں۔ سارا دن ہم وہاں کھڑے رہتے تھے، 14 گھنٹے وہاں ہم نے بحث کی اپنی ٹانگوں پر، اور مقصد صرف یہی تھا کہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب کو سزائیں دی جائیں۔ مقصد یہ تھا اور گمان یہ تھا کہ ایسا ہونے سے پاکستان کی عوام دل برداشتہ ہو جائے گی، شاید لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ایک ایسا جواب دیا، ایسا جمہوری جواب دیا جو اب تاریخ کا حصہ ہے اور ایک تاریخ ساز جواب ہے۔ پاکستانی قوم باہر نکلی اور اتنے بڑے نمبروں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، امیدواروں کو ووٹ ڈالے کہ منصوبہ ساز اپنے منصوبوں کے ساتھ بیٹھے رہ گئے، اور پھر ان کو اس رات وہ کرنا پڑا جس کی گواہی اب یہ رپورٹ دیتی ہے۔ 100 کے قریب حلقوں میں فارم 45 اور فارم 46 پہ حملہ ہوتا ہے۔ فارم 45 کیا ہے اب تک سب آپ جانتے ہیں۔ فارم 45 وہ دستاویز ہے جس میں ایک حلقے میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں، ہر پولنگ سٹیشن پہ مختلف امیدواروں کی جو ووٹ ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن ہے تو اس حلقے کے 436 فارم 45 ہوں گے۔ ہر فارم 45 پہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے ووٹ درج کیے جائیں۔ اسی طرح ایک فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فارم 46، وہ ہر پولنگ سٹیشن پہ جو بیلٹ پیپر استعمال ہوئے ان کا ریکارڈ رکھتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے۔ عام حالات میں جو فارم 45 میں ووٹ درج کیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ 10 امیدوار تھے ایک پولنگ سٹیشن پہ، ان 10 امیدواروں کے ووٹ آپ فردن لے کر جب ان کو جمع کرتے ہیں، کسی کو 100 ووٹ پڑے، کسی کو 150 پڑے، کسی کو 10 پڑے، کسی کو 25 پڑے، تو نیچے ایک مجموعی ہندسہ آتا ہے۔ تو وہ جو مجموعی ہندسہ ہے اس ہندسے کو برابر ہونا چاہیے اس ہندسے کے جو فارم 46 میں دیا گیا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ اتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے۔ یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں کنسٹیچوئنسیز، حلقے ایسے ہیں جہاں فارم 45 اور فارم 46 مطابقت نہیں رکھتے، کیونکہ ہوا یہی نا، کسی کو اگر 10 ووٹ ملے تھے تو ان 10 ووٹوں کو 900 بنا دیا گیا نا، ایک کو 9 بنایا گیا اور ایک 100 کے لیے ایک صفر اضافہ کر دیا گیا۔ جب آپ 10 ووٹ کو 900 ووٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو آپ کا اس کا جو ایگریگیٹ ہے، جو تمام اس پولنگ سٹیشن کے ووٹوں کی کل تعداد ہے، اس میں 890 ووٹوں کا اضافہ ہونا چاہیے۔ تو بہت سے پولنگ سٹیشن ایسے ہیں کہ نیچے اضافہ کرنا بھول گئے، اوپر تو 10 کو 900 کر دیا
لیکن نیچے بھی تو 890 ووٹ بڑھانے تھے, وہ نہیں بڑھائے. اسی طرح فارم 46 میں بھی 890 ووٹ آپ کو بڑھانے تھے. اس فراڈ کو اس کے ساتھ مطابق دولت مشترکہ کے جو تضادات ہیں. اچھا, اب یہ تمام باتیں, ایک گزارش اور کر دوں. دوسری چیز جو اس صفحہ 94 پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں حلقے ایسے ہیں کہ وہاں پولنگ اسٹیشنز پہ جو قومی اسمبلی کے ووٹ پڑے وہ نظر آتا ہے کہ 95% ہے, جبکہ انہی پولنگ اسٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ 40% اس میں بیان کر جی, چکے اس سے ہیں. کم ہے. جو آپ نے بات کی ہے جی پتے کو پتہ ہے, ٹھیک ہو گیا. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. نہیں تو یہ دیکھیں اس کی اہمیت یہ ہے, دولت مشترکہ کے تضادات میں آ رہا ہوں. دیکھیں اس کی اہمیت ان باتوں کی یہ ہے کہ اب ایک بین الاقوامی ادارے نے اس بات کو تحریر کر دیا. جو چیز ہمارے دلوں میں تھی, ہم جانتے تھے, وہ یہاں آ گئی. دیکھیں ایک بات میں اور کہوں گا کہ اس الیکشن کے بعد جو اس اسمبلی نے جو اس ریگنگ کے نتیجے میں قائم ہوئی, پہلا کام یہ کیا, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے مقدمے کیوں نہیں اپنے لڑے, اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی. الیکشن ایکٹ 8 فروری 2024 کو یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج مقدمے سنیں گے. انہوں نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ ججوں کو مقرر کرے گا, اور پھر الیکشن کمیشن نے چن کر ان لوگوں کو جج مقرر کیا الیکشن پٹیشن سننے کے لیے جو پی سی او کے جج تھے, جن کو جج کہا ہی نہیں جا سکتا, اور ان کے پاس یہ مقدمے پڑے ہوئے ہیں, یا وہ ان کو تکنیکی بنیادوں پہ خارج کر دیتے ہیں یا سنتے ہی ہیں. کوئی ایک بھی مقدمہ پنجاب میں ایسا نہیں ہے جو حقائق کی بنیاد پر جس کا فیصلہ ہوا. اب سوال جو اٹھتا ہے, ایک بڑا سوال جو اٹھتا ہے وہ کامن ویلتھ کے حوالے سے اٹھتا ہے کہ جو دولت مشترکہ ہے اس کا ایک مینڈیٹ ہے, اس کا ایک چارٹر ہے, اس میں یہ دولت مشترکہ میں شامل ممالک میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں ایک آبزرور گروپ یعنی کہ ایک مبصرین کا گروپ جو ہے یہ بھیجتے ہیں. اور یہ مبصرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ان کے سپریم کورٹ, ہاؤس آف لارڈز کے جج ہوتے ہیں, یا دیگر جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں وہاں کے بہت بڑے عہدے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, کوئی سابق وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اس پائے کے لوگوں کو مبصر بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پہ کسی کو شک نہ. اب اس مبصر گروپ نے جو پاکستان آیا تھا اپنی رپورٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے 20 نومبر 2024 کو مرتب کر لی تھی حتمی رپورٹ, اور وہ کامن ویلتھ دولت مشترکہ کے سیکریٹریٹ کو دے دی تھی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس رپورٹ کو کیوں چھپایا گیا. اب بھی یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے, اب بھی اس رپورٹ کو اقوام متحدہ دولت مشترکہ نے باقاعدہ طور پہ شائع نہیں کیا, لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس لیک ہونے کے بعد دولت مشترکہ نے مان لیا ہے کہ انہی کی رپورٹ ہے, انہوں نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے. ایسا کافی ہو گیا. اب آپ یہ بتا دیں کہ خود ہی آپ نے بتایا ہے کہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے باقی الیکشن کی کتنی جلدی, جی میں بتا دوں, اور یہ ان کے دو رویے جو ہیں, جی یہ بڑا تضادات ہو گئے, یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. دنیا میں ایسا ہے. اب کس سے یہ انصاف مانگ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, آپ دیکھیں, آپ کے جو مبصر آئے تھے انہوں نے بھی لیٹ کی, اور انہوں نے جو بتایا وہ پورے پاکستان کو پتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو 26 نومبر ہو جاتا ہے, اور پھر اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتیں آپ کو پتا ہے 26 آئین کے بعد کیا ہوئی ہیں, تو کیا کریں گے آپ بتائیں. دیکھیں ہم یہی کریں گے نا کہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہم پیش کرتے رہیں گے. یہ جو میرے سامنے ایک اور دستاویز ہے اس میں نے جیسا کہ انگریزی میں عرض کیا, ٹرینیڈاڈ ٹوبیکو, سری لنکا, گھانا, ان سب ملکوں میں جو 2024-25 میں الیکشن ہوئے ہیں, اور ان سب ملکوں میں دولت مشترکہ نے اپنی رپورٹ 3 یا 4 ماہ میں شائع کر دی. اب یہ جو گفتگو آپ کے ذریعے پاکستانی عوام اور پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے, اس گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے کہ حقیقت کو ظاہر کیا جائے. جو حقیقت ہم جانتے تھے اور جس کو اب پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے, اس حقیقت کا تذکرہ کیا جائے. اور یہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو بھیڑ بکری کی طرح رکھنا ہے. جن لوگوں نے حملہ کیا اس الیکشن پہ ان کے نزدیک تو یہ لوگ بھیڑ بکریاں ہیں, ان کے ووٹ کی, ان کی آواز کی, ان کی سوچ کی کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ ایک مقدمہ ہے جس کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے, جس کا فیصلہ بالآخر ہر قوم کرتی ہے. ہماری قوم کوئی کسی اور قوم سے آپ کہتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے گی, عوام کو فیصلہ کرنا چاہتی ہے, کارکنان نہیں کرنا چاہتی. پی ٹی آئی کی قیادت خان صاحب کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر سکتی. نہیں ایسا نہیں ہے سر
سوال آپ خان صاحب نے بڑا واضح ہدایات کی ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے پہ تعینات کیا جائے، نامزد کیا جائے. آپ لوگ کیوں اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ ان کو لیڈ کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ یہ عوامی احتجاجی تحریک چلائیں، اس کو لیڈ کریں؟ پی ٹی آئی کی قیادت کیوں بار بار پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. جو ان کو ناحق سزائیں دی گئی ہیں، ہم ان سزاؤں کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نشستیں آج بھی بحال ہیں. ایک قانونی عمل چل رہا ہے. اگر اس قانونی عمل کے نتیجے میں ان کو کوئی ریلیف ملتی ہے تو وہ واپس آئیں گے، اسمبلی میں بیٹھیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر بالکل جو خان صاحب کا حکم ہے اس پہ عمل ہوگا. راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے اور محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے قومی اسمبلی میں ہوں گے. اور جو ہماری تحریک ہے تحفظ آئین کی، وہ بالکل آگے بڑھے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے اپنا تاریخی رول بہرحال ادا کرنا ہے. ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم جھوٹ کا مقابلہ کریں اور ہم کرتے رہیں گے. آپ جی، اس لیے آپ اس کی فکر نہ اچھا کیجیے. سر، یہ بتا دیں، ہم آپ کو دولت مشترکہ کی اس رپورٹ تک محدود رکھتے ہیں، وہ سیاسی اسٹیٹمنٹ آپ کی روزانہ آتی ہے. جی، صرف یہ بتا دیں کہ ایک تو دولت مشترکہ نے یہ رپورٹ اپنے مینڈیٹ اور قانون اور انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جب بلایا جاتا ہے تو اس طرح نہیں بلایا جاتا ہے، ایک انٹرنیشنل رولز اور پروسیجر ہوتے ہیں. انہوں نے حکومت کو یہ رپورٹ پیش کی ہوگی. جی، سب سے پہلے قوم کو یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان نے اس رپورٹ کے ساتھ کیا کیا. کچھ نہیں ایک کیا. منٹ، میرا سوال ہے آپ کو جو 8 فروری، اچھا آپ ہٹ جائیں آ جائیں بھائی، ہٹ جائیں. اچھا، 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک حکومت اور پارلیمنٹ کی اسمبلیوں کی نشستوں کے ذریعے اس میگا دھاندلی کے باوجود شوگر کوٹڈ آپ کو انجوائمنٹ جو دی گئی، ایک حکومت کی صورت میں اور ایک رکنیت کی صورت میں، آپ نے ہر کارڈ کھولا، آپ کا ہر کارڈ ناکام ہوا. آپ سے ویران ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ، کیونکہ آپ کے آپشن ناکام ثابت ہوئے، کیونکہ آپ نے ہر مرحلے میرے تاثر ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے جو ہے جو کر لیے. ایک طرف آپ کی حکومتیں چلتی رہی، دوسری طرف آپ ہاتھ اٹھاتے رہے. سوال میرے یہ ہے، دولت مشترکہ کی اس خبر پر عمران خان کا کیا ٹویٹ آئے گا تاکہ پوری دنیا ان کا ٹویٹ کا فوراً نوٹس لے کے کیا عمران خان کا اس پہ ٹویٹ آئے گا؟ بالکل آ گیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا ادارہ اور اتنی لیٹ رپورٹ پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر کس کا پریشر تھا؟ کیا پاکستانی حکومت کا ان کے اوپر پریشر تھا اور آپ پی ٹی آئی کو لیٹر لکھے گی ان کو کہ اتنی زیادہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ابھی بھی رپورٹ لیک ہوئی ہے؟ مطلب انہوں نے ابھی تک جی بالکل، ہم خط حکومت لکھیں گے، حکومت نے نہیں دیا. ہم باقاعدہ خط لکھیں گے دولت مشترکہ کو بھی، اور ہم یورپین یونین سے بھی تقاضا کریں گے کہ وہ اپنی رپورٹ شائع کریں. پلیز راجہ صاحب یہ بتائیں، ایک منٹ، 2008 کا جو الیکشن تھا اس میں آپ نے خود آبزرو کیا ہے جس طرح ایک پارٹی آپ کی جماعت کو کوئی قانون میٹنگ بھی نہیں کرنی تھی، آپ کا کوئی بینر بھی نہیں لگنے دیا گیا، الیکشن ڈے پہ کوئی آپ کا بوتھ بھی نہیں انہوں نے بند کیا، اور یہاں پروار میں تو ہم نے خود وٹنس کیا سارا کچھ. تو یہاں پہ تو آپ کا چلے مطالبہ صحیح ہے کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. فوج نے بھی سمجھا ہوا اس کو یہ غلط ہے. لیکن سر 2018 میں بھی ایک لیڈنگ ہوئی تھی، ری پول بھی ہوئی تھی. محکمہ زراعت آپ کو یاد ہوگا، فون آتے تھے ٹکٹ نہ لو اس سماعت کا اس سماعت کا. پھر وہ اسٹیبلشمنٹ بندے توڑ کے جو لاتی تھی، آپ ایک ان کو کہتے تھے آج ایک وکٹ اور گر گئی، یہ 2 وکٹیں آج آ گئی. پھر اس کے باوجود آر ٹی ایس بیٹھنے کے باوجود پنجاب میں آپ بڑی جماعت نہیں تھے، لکھنؤ آپ سے بڑی جماعت تھی، لیکن انہی ایجنسیوں نے توڑ مروڑ کے مینڈیٹ کو آپ کی حکومت کیا، جہاں آپ یہ تقاضا کرتے ہیں فیبرری 8 کے انتخابی نتائج میں جو ننگی دھاندلی ہوئی ہے، جہاں آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، کیا 2018 کی دھاندلی جس کے آپ بینیفیشری تھے، آپ اس پہ کوئی قوم سے معافی مانگیں گے یا آئندہ کے لیے آپ کو ہمیں کمٹمنٹ دیں گے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ نہیں بیٹھیں؟ دیکھیں، آئندہ کے لیے بالکل ہماری بات واضح ہے. جو آپ نے 2018 کے حوالے سے بات کی، دیکھیے وہ اب ہمارے سامنے نہیں ہے اس وقت. ہوا، میں آپ کو جھٹلانا بھی نہیں چاہتا، آپ کا ایک تاثر ہے، آپ کا ایک مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہر الیکشن پہ حملہ ہوا ہے. آپ جانتے ہیں اصغر خان کس میں نے لڑا، 16 سال وہ مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے رہا 1990 کے الیکشن کے حوالے سے. کیسے 1990 کے الیکشن پہ ہمارے اداروں نے حملہ کیا اور اس الیکشن کو تہوبالا کیا. اس لیے یہ ہوتا رہا ہے. ہم بالکل اس لیے کھڑے ہیں آج کے اس روش کو ہم نے ختم کرنا ہے.
ना वो मेरे हक में हो, ना वो किसी और के हक में हो। पाकिस्तान